السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 30 جولائی 2018 اور سوموار کا دن ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر سناؤں گا آپ کو سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہاں سے آپ کو ملے گا روزانہ سعودی عربین ریال کا ریٹ اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات۔ غیر قانونی حجاج کو سفر کرانے پر 6 ماہ قید اور 50,000 ریال کا جرمانہ۔ سعودی محکمہ جوازات نے واضح کیا ہے کہ بغیر اجازت نامے یعنی تصریح کے بغیر سفر حج کرنے والے عازمین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر قید اور جرمانے کی سزا سنائی جائے گی۔ 6 ماہ تک قید اور 50,000 ریال تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ عازم حج کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے پر جرمانہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر غیر قانونی طریقے سے عازم حج کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والا غیر ملکی ہوگا تو اسے قید کی مدت پوری کرنے پر سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ ہر حال میں مقامی اخبارات میں تشہیر بھی ہوگی اور اس کا خرچ بھی خلاف ورزی کرنے والے سے وصول کیا جائے گا۔ پہلی بار خلاف ورزی پر 15 دن قید 10,000 ریال جرمانہ، دوسری بار پکڑے جانے پر 2 ماہ قید اور 25,000 ریال جرمانہ، اور تیسری بار گرفتاری پر 6 ماہ قید اور 50,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں موبائل اور حفاظتی بیلٹ خلاف ورزیوں کا اندراج شروع۔ مکہ مکرمہ ٹریفک اہلکاروں نے حفاظتی بیلٹ نہ باندھنے اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے کی خلاف ورزیاں آدھی رات کے بعد خودکار نظام سے مربوط کر کے پکڑنا شروع کر دیا۔ محکمہ ٹریفک نے 5 روز قبل اعلان کیا تھا کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال اور حفاظتی بیلٹ نہ باندھنے کی خلاف ورزیاں خودکار آٹومیٹک نظام کے تحت ریکارڈ کی جائیں گی۔ محکمہ نے ریاض، جدہ، دمام میں کئی ماہ پہلے یہ طریقہ کار مؤثر کر دیا تھا۔ آئندہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں اسے مؤثر کیا جائے گا۔ التعاونیہ اور بوپا انشورنس کے ساتھ معاہدے منسوخ۔ سعودی وزارت صحت نے قانون کی رو کے منافی تصرفات بوپا اور تعاونیہ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے۔ انتظامیہ نے مکہ اخبار کو یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ دونوں کمپنیوں نے انشورنس پیکج حاصل کرنے والوں کے ساتھ دھوکہ کیا جس کی وہ پابند نہیں تھیں۔ بوپا کے چیئرمین نے وزارت صحت کے فیصلے پر تبصرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کمپنی اس فیصلے پر فوری رد عمل نہیں دے گی۔ وزارت صحت نے 4 تحفظات کا اظہار کیا۔ دونوں کمپنیاں جان بوجھ کر صحت کارروائی میں تاخیر کرتی تھی، انشورنس کرانے والوں کے حقوق ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ حقوق حاصل کرنے کے لیے کمپنیوں سے رجوع کرنے والوں کو قومی شناختی کارڈ اور انشورنس کارڈ اور ایک خاص فارم پر دستخط کا پابند بنایا جا رہا تھا۔ وزارت صحت نے دونوں کمپنیوں کو اصلاح حال کی مہلت بھی دی تھی جس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ مہلت ختم ہونے پر وزارت نے دونوں کے معاہدے ختم کر دیے۔ جدہ ٹرمینل پر لیڈیز کاؤنٹرز کا معائنہ۔ محکمہ جوازات کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سلیمان الیحییٰ نے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ کر حج ٹرمینل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے لیڈیز کاؤنٹر پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ عازمین حج کے کوائف کے اندراج کے طریقہ کار کی بابت تسلی حاصل کی۔ الیحییٰ نے حج ٹرمینل پر انسداد جعلسازی ادارے کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے تمام اہلکاروں کو ترغیب دی کہ وہ ضیوف الرحمان کے ساتھ مثالی معاملہ کریں اور انہیں معیاری خدمت فراہم کرنے پر توجہ دیں۔ مسافر بلیک لسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی کمپنیوں کے امور کے نگران نواف نے واضح کیا کہ ہنگامی لینڈنگ پر فضائی کمپنی کو $2 لاکھ تک کا نقصان ہوتا ہے۔ کم از کم نقصان $10,000 کا ہوتا ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ جب پرواز کے دوران مسافروں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے یا مسافر اور ایئر ہوسٹس کے درمیان کوئی مشکل پیش آ جائے یا مار دھاڑ کا واقعہ رونما ہو جائے اور اس سے مسافر پریشان ہوں اور جسمانی نقصان ہو تو ایسی صورت میں
खिलाफ प्रोग्राम हंगामी लैंडिंग करना पड़ती है। इससे फ़िज़ाई कंपनी को 10,000 से लेकर 2 लाख डॉलर का खसारा झेलना पड़ता है। कंपनी ये खसारा मुसाफिर से वसूल कर सकती है। कभी कभार हंगामी लैंडिंग किसी मुसाफिर के बीमार हो जाने या नाजुक सूरत हाल से दो चार हो जाने या तैयारे में फ़नी खराबी या मौसमी हालात ख़राब होने पर भी करना पड़ती है। उन्होंने ये भी बताया कि फ़िज़ाई कंपनियां मुसाफिरों से जुर्माने वसूल कर चुकी हैं, लेकिन इस किस्म के वाक़यात बहुत महदूद हैं। कभी कभार मुसाफिरों को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। बलजर्शी में इलेक्ट्रॉनिक झूले से लड़की गिर गई। बाहा में अल बलजर्शी समर फेस्टिवल में इलेक्ट्रॉनिक झूले से गिरने पर एक 20 साल लड़की जख्मी हो गई। बलजर्शी के सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान बिल सफीद ने ये इतला देते हुए वाज़ह किया कि लड़की झूले से ऐसे वक्त उतरने की कोशिश कर रही थी जब वो चल चुका था। हिफाजती बेल्ट और सलामती के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। अगर झूला ऊंचाई पर होता तो संगीन नताइज बरामद होते। तकनीकी टीम ने मुआयना करके वाज़ह कर दिया है कि झूले में कोई खराबी नहीं थी, गलती लड़की की थी जिसने चलते झूले से उतरने की कोशिश की। 77,000 फौत होने वालों के 13 अरब रियाल के कर्जे माफ। फरोग़े अमलाक फ़ंड ने मालियाती साल 1438-1439 हिजरी की सालाना रिपोर्ट जारी करके वाज़ह किया कि फ़ंड ने 1974 में अपने क़याम से लेकर अब तक 76,810 सऊदी शहरियों के ज़िमा 13 अरब रियाल से ज़्यादा के कर्जे उनके वफात पा जाने पर माफ़ कर दिए। 2017 के दौरान कर्जा लेने वाले 1,828 अफराद की वफात हुई। इन पर 477 मिलियन रियाल के कर्जे थे जो कि माफ़ कर दिए गए। पेशावराना डिग्री या सनद के बगैर प्रोफेशन तब्दील नहीं हो सकते। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद का कहना है कि अमूर सेहत, इंजीनियरिंग और अकाउंट्स के शोबे में काम करने वाले गैर मुल्की जो अपने पेशे तब्दील कराने के ख्वाहिशमंद हैं वो मुतलका शोबे की कौंसिल से रजू करके तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट हासिल करें। मुसद्दका सनद जो मुतलका कौंसिल जारी करेगी उसके हमरा NOC भी होगा जो गैर मुल्की कारकुन के इकामे नंबर से जारी किया जाएगा। अल मदीना अखबार की जानिब से किए जाने वाले सर्वे में कहा गया कि सऊदी अरब में इस वक्त 10 मिलियन गैर मुल्की मुलाजमीन हैं, जबकि गुज़श्ता एक बरस के दौरान 10 लाख गैर मुल्की अपने मुल्क जा चुके हैं, जिनकी जगह सऊदियों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। सर्वे में बताया गया कि मकामी मार्केट में इस वक्त 18 लाख सऊदी मौजूद हैं, जबकि बेरोजगारी का तनासब 12.9% है। मार्केट में बेरोजगार सऊदी खवातीन का तनासब 32% है, जबकि 10 मिलियन गैर मुल्की अब भी सऊदी अरब की मार्केट में मौजूद हैं। सऊदी कालम नवीस का जाली डिग्रियां जारी करने वाले नेटवर्क का इंकशाफ। सऊदी कालम नवीस ने बैनुल अक़वामी सतह पर जाली डिग्रियों के कारोबार का पोल खोल दिया। फ़हद अल अहमदी ने अमरीकी यूनिवर्सिटियों से नाम नेहाद जाली डिग्रियां जारी होने की तहकीकात की। इस ज़मन में उन्होंने अल अरेबिया न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि अमरीका में बरसों पुराना एक आर्टिकल शाया हुआ था जिसमें जाली डिग्रियों का इंकशाफ किया गया था। अल उमरी ने 1989 में जब वो अमरीका में ज़ेर तालीम थे उस वक्त उन्होंने जाली डिग्रियों के बारे में सुना था। अब इस बारे में उसने जुस्तजू की कि जाली डिग्रियों के नेटवर्क का सुराग लगाया जाए। इस ज़मन में उसने इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान उसे मुतादिद नेटवर्क मिले जहां से डिग्रियों की फरोख्त की जाती थी। अल अहमदी ने बताया कि एक ताजे से उसने $120 के एवज अमरीकी यूनिवर्सिटी की मास्टर डिग्री लेने की बात की, जिसमें उसे 50% रियायत भी दी गई। अल अहमदी ने बताया कि इस तरह महज 2 घंटों में उसने 5 यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां हासिल कर लीं। इस ज़मन में अल अहमदी का कहना था कि अमरीकी वजारत इंसाफ ने 10 बरस पहले मुतादद फर्जी यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त जारी करके उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया था। उसने कहा कि इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 सऊदी इन इदारों से डिग्रियां हासिल कर चुके हैं और अहम ओहदों पर काम कर रहे हैं। गैर मुल्की की सऊदी बीवी वजारत इस्कान की रिहायशी स्कीम की अहल नहीं। गैर मुल्की से शादी करने वाली सऊदी खातून को वजारत की जानब से मुफ्त मकान देने की सहूलत फराहम नहीं की जा सकती। आजल वेब न्यूज़ के मुताबिक वजारत अल इस्कान के ट्विटर पर एक सऊदी खातून ने सवाल किया कि वजारत की जानब से जारी की जाने वाली रिहायशी स्कीम में रजिस्टर्ड करने का क्या तरीका है। इस सवाल पर वजारत की जानब से कहा गया कि घर के सरबराह और अहल खाना की तफसीलात वजारत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएँ।
خاتون نے بتایا کہ اس کا شوہر غیر ملکی ہے جبکہ اس کے 3 بچے ہیں جن کی وہ کفیل ہے۔ وزارت کا کہنا تھا کہ کسی غیر ملکی سے شادی کرنے پر سعودی خاتون وزارت کی جانب سے شروع کی جانے والی رہائشی اسکیم میں شامل نہیں ہو سکتی۔ نرس سے بدتمیزی، سعودیوں کو مہنگی پڑ گئی 50 کروڑوں کی سزا۔ فوجداری عدالت نے نرس سے بدتمیزی کرنے پر 2 سعودیوں کو 50 کروڑوں کی سزا کا حکم سنا دیا۔ مکہ مکرمہ میں امور صحت کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر وائل مطیر نے سبق نیوز کو بتایا کہ متاثرہ نرس ہسپتال کے زنانہ ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی پر تھی کہ 2 افراد ایک بوڑھی خاتون کو لے کر آئے۔ نرس نے بیمار خاتون کو زنانہ وارڈ میں لے جانے کے بعد اس کے ہمراہ آنے والے دونوں مردوں کو باہر انتظار کرنے کا کہا، جس پر ان لوگوں نے نرس سے بد کلامی کی اور اسے برا بھلا کہا۔ وہاں موجود دیگر نرسوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ زنانہ وارڈ ہے جس میں مردوں کا اندر آنا منع ہے، مگر ملزمان بد کلامی سے باز نہ آئے، جس کے سبب پولیس کو طلب کرنا پڑا۔ جرم ثابت ہونے پر قاضی نے دونوں مقامی شہریوں کو 50 کوڑے لگانے کا حکم صادر کر دیا۔ عدالتی فیصلے کو روکنے کے لیے مجرموں کے اہل خانہ نے نرس سے رابطہ کر کے کیس واپس لینے اور انہیں معاف کرنے کی درخواست کی، مگر نرس کا کہنا تھا کہ اگر ان کو سزا نہیں ہوگی تو طبی اداروں میں نرسوں کے ساتھ اس طرح کے مزید کیس ہوں گے۔ نرس کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں قانون عدل مثالی ہے۔ بڑی مقدار میں نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ محکمہ کسٹم کے ڈائریکٹر جنرل عبدالرزاق الزہرانی نے کہا کہ بیرون ملک سے بڑی مقدار میں نشہ آور گولیاں سعودی عرب سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کسٹم اہلکاروں نے سمگلنگ کی مختلف کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے 3,85,000 سے زائد نشہ آور گولیاں ضبط کر لیں۔ الزہرانی نے مزید بتایا کہ سمگلنگ کی کارروائیاں ٹرک کے ویکیوم سلنڈر میں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی تھیں۔ سمگلنگ کی دوسری کارروائی نے سمگلروں نے ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن میں خفیہ خانہ بنا کر وہاں منشیات کو چھپا رکھا تھا، تاہم کسٹم اہلکاروں نے معاملہ فہمی کی بدولت سمگلنگ کی کارروائیاں ناکام بنا دیں۔ میدان عرفات میں سیوریج کے ڈھکن چور گرفتار۔ بلدیہ کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ عرفات میں برساتی نالے کے مخصوص ڈھکن چرانے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ نیوز کے مطابق ملزمان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، جس میں انہیں برساتی نالے کے جنکشن پر نصب دھاتی ڈھکن چراتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا۔ اس ضمن میں بلدیہ کا کہنا ہے ملزمان کی تعداد 2 ہے، جن میں ایک ٹرک ڈرائیور جبکہ دوسرا صفائی کا کارکن ہے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر کے انہیں علاقہ تھانہ کے سپرد کر دیا گیا، جہاں ان پر مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تجارتی اداروں میں کام کرنے والے گھریلو ملازمین نہیں ہو سکتے۔ وزارت محنت نے پیشوں کی تبدیلی کے حوالے سے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجارتی اداروں میں کام کرنے والے غیر ملکی گھریلو ملازمین کے طور پر کام نہیں کر سکتے۔ صحت، انجینئرنگ اور اکاؤنٹ سے وابستہ غیر ملکی پروفیشن تبدیل کرانے کے خواہش مند ہوں تو انہیں متعلقہ شعبے کی کونسل سے تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 30 جولائی 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح سعودی عرب کی لیٹسٹ معلومات MJ اسٹوڈیو کی طرف سے ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔